حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ اب حج ہمارے پاس ایک مالی عبادت ہے جو صرف اور صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنی مال و دولت ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں اور یہ عمل کر سکیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، تندرست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی رکن ہیں حج کے یا پھر مناسک ہیں ان سب کو ادا کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں یعنی تیز سے توڑتے ہیں، عرفات، مزدلفہ اور منی میں عبادت کرتے اور قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ حج کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ ہم حج کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ دوسرا، ہم اتنے صحت مند ہوں کہ تمام مناسک حج بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، جب ہم اس کی استطاعت رکھتے ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ عبادت ہے جو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب ہمارے پاس مال و دولت اور صحت دونوں موجود ہوں گے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے اور عرفات، مزدلفہ اور منی میں عبادت کی جاتی ہے اور قربانی کرتے ہیں۔ حج کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح پانی سے انسان کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر درست لگائیے۔ اسلام کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ غلط پر درست کا نشان لگائیں، غلط پر ٹک لگائیں اور دعا اور رحمت کے نیچے انڈر لائن کر کے اوپر لکھیں اطاعت اور فرما برداری۔ اطاعت اور فرما برداری۔ نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، درست۔ ایمان والوں پر ربیع الاول کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، غلط۔ اور ربیع الاول کے نیچے انڈر لائن کر کے اوپر لکھیں رمضان۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، درست۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اپنا مال جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو، غلط۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس مال و دولت موجود ہو۔ یا آپ اس طرح کر لیں کہ حج کی جگہ زکوٰۃ کر دیں، حج کی جگہ زکوٰۃ کر دیں۔ اس کو ہم 2 طریقے سے ری رائٹ کر سکتے ہیں۔ جو آسان طریقہ ہے میں آپ کو وہ کروا دیتی ہوں، آپ حج کے اوپر زکوٰۃ لکھ لیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اپنا مال جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ۔ کلمہ طیبہ۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تقریباً 450 بار، 750 بار، تقریباً 950 بار۔ اب جیسا کہ ہماری جو ریڈنگ ہے اس میں صرف 700 بار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو 3 آپشنز ہیں ان میں جو صحیح آپشن ہے وہ 750 ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 750 بار نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر آپ ٹک لگا لیں۔ روزے کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے صلاۃ، صوم، تقویٰ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، تو صوم پر ٹک لگا لیں۔ زکوٰۃ سال میں دی جاتی ہے 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ 1 بار۔ حج میں زیارت کی جاتی ہے بیت اللہ کی، بیت المقدس کی، بیت المال کی، بیت اللہ کی۔ اب میں نے آپ کو ریڈنگ جو کروائی ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ خود اچھے سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کا جو
ایکسرسائز کروائی ہے میں نے، یہ آپ نے اپنی اپنی بکس پر نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. اور باقی جو اس کی ایکسرسائز ہے، کویسچن آنسرز ہیں، وہ میں آپ کو پکچرز سینڈ کر دوں گی. آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی نوٹ بک پر کاپی کر لینا ہے، اور جتنا آپ کے لیے ایزیلی ہو سکے آپ اتنا کر لیں. ایک ہی ٹائم پہ سارا کرنے کی کوشش مت کریں، اس سے آپ جب لکھیں گے تو ظاہر ہی تھک جائیں گے، اور تھکنے سے آپ غلط لکھنا شروع کر دیں گے، خراب کر دیں گے. ایک ایک لائن چھوڑ کے لکھیں بے شک، لیکن صفائی کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں. اوکے جی، اللہ حافظ. I'll see you later.